ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، ہمارے سلسلے وار دروس جن کا عنوان یہ چلا آ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد، تو آج کے اس درس کا عنوان بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ تو پچھلے دروس میں چند باتیں مقاصد میں سے عرض کی گئی تھیں۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے عبادت خداوندی، دوسرا مقصد انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تبلیغ دین، تیسرا مقصد انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اسوہ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنائیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے چوتھا مقصد دنیا اور آخرت کے درمیان توازن، دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کو قائم رکھنا، کہ نہ تو انسان بالکل دنیا ہی میں منہمک ہو جائے، دنیا ہی میں مشغول ہو جائے، دنیا کے کمانے میں، دنیا کی عیش کوشی میں مشغول ہو جائے کہ بالکل آخرت کو فراموش کر دے، تو ایسا بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کو برقرار رکھا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کو قائم کیا ہے، کہ انسان جب دنیا میں رہ رہا ہے، جو دار الاسباب ہے، کہ جہاں انسان کو پیٹ کے بھرنے کے لیے یا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان اسباب کو ارباب کا درجہ نہ دے لے، کہ انسان اسباب کو اسباب کے حد تک محدود رکھے۔ انبیاء علیہ السلام نے گویا یہ تعلیم دی کہ انسان اسباب کو اسباب ہی کا درجہ دے، اسباب کو ارباب کا درجہ نہ دے۔ کہ اسباب کو اختیار کر کے انسان مسبب الاسباب سے مانگے، دنیا میں اسباب کو اختیار کرے۔ مثلا کوئی کاروباری ہے، کوئی تجارت پیشہ ہے تو تجارت اور بزنس کو اختیار کرے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے مولا اس کاروبار میں اور بزنس میں ترقی عطا فرما۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا رابطہ مسبب الاسباب سے جوڑا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے ذریعے سے انسان اس سے آگاہ ہوئے
کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو دارالاسباب ہے، اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، لیکن اصل دینے والی ذات، اسباب کے باوجود بھی کام کو بنانے والی ذات، یہ اللہ کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ نے دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کی گویا ضمانت دی ہے۔ تو صرف انسانوں کی نگاہ اسباب پر جمائے رکھنے کے بجائے مسبب الاسباب پر نگاہ رکھنے کی انبیاء نے تعلیم دی۔ جس طرح شہنشاہ رباعیات اور شاعر حیدرآباد، شہنشاہ دکن امجد حیدرآبادی کا مشہور شعر ہے، ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، منت سے سماجت سے خوشامد سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ تو انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کی نگاہوں کو اسباب تک محدود رکھنے کے بجائے مسبب الاسباب تک نگاہوں کو پہنچایا ہے، مسبب الاسباب سے تعلق کو جوڑا ہے۔ تو انبیاء اکرام دنیا اور آخرت کے درمیان توازن اور اعتدال کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان انسان توازن قائم رکھے۔ انبیاء نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اور اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے انبیاء نے اس اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ یہ پیغام انسانیت کو صراط مستقیم پر چلنے اور افراط و تفریط سے حفاظت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ نہ تو انسان اگر انبیاء کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھے گا، نہ تو انتہائی زیادہ غلو کرے گا اور نہ انتہائی زیادہ تقصیر اور کوتاہی کرے گا، افراط سے بھی محفوظ رہے گا اور تفریط سے بھی محفوظ رہے گا۔ دین اسلام میں، مذہب اسلام میں نہ تو راہبوں کی طرح دنیا سے کٹ کر عبادت گاہوں میں محصور ہو جانا ضروری ہے، اور نہ ہی دنیا میں منہمک ہو کر حرص و ہوس کا بندہ بن جانا ہے کہ جس طرح نصارہ نے قرب خداوندی کا ذریعہ اللہ سے کے مقرب ہونے کا ذریعہ نصارہ نے یہ سمجھ لیا کہ ترک دنیا ہے، دنیا کو اگر چھوڑ دیا جائے، شادی بیاہ کو چھوڑ دیا جائے، معاشرے سے قطع تعلق کر لیں اور کسی جنگل اور بیابان اور ویرانے میں چلے جائیں، جا کر وہاں عبادت میں مصروف ہو جائیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو نصارہ نے رہبانیت کو ایجاد کیا کہ قرب خداوندی کے لیے انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا کہ بالکل اہل دنیا سے تعلقات کو ختم کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے، قرب خداوندی کے لیے تمام لوگوں سے تعلقات کو ختم کرنا اور کسی جنگل اور بیابان میں چلا جانا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، گھر میں ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے، قرب خداوندی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یکسو کر رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے
چوتھا جو مقصد ہے دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کو قائم کرنا. تو بہترین راستہ وہ اعتدال اور میانہ روی ہے جس تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ صرف وحی الہی ہے. وحی الہی کے ذریعے انسان جو اعتدال کا راستہ ہے، جو درمیانی راستہ ہے کہ جس میں انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات کی بھی تکمیل کر سکتا ہے اور آخرت کے لیے ایک سو بھی ہو سکتا ہے، تو اس تک پہنچنے کا جو واحد راستہ ہے وہ وحی الہی ہے کہ محض اگر انسان اپنے عقل اور دماغ کو اگر لڑائے اور اپنے عقل کی بنیاد پر اگر انسان فیصلہ کرے کہ اللہ کے قرب کے لیے مجھے سب سے تعلقات کو ختم کرنا ہے، تو سمجھیے کہ اس کی زندگی میں توازن اور بیلنس نہیں ہے. زندگی میں توازن اور بیلنس وحی الہی ہمیں یہ ہماری رہنمائی یہ کرتی ہے کہ زندگی میں توازن یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اہل دنیا کے ساتھ بھی تعلقات کو برقرار رکھے اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت کو فارغ کرے. قرآن کریم نے اسی راہ اعتدال کو یوں بیان فرمایا ہے جو آیت کریمہ ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. راہ اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. سورہ قصص آیت نمبر 77 کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی قارون سے اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، جسے اپنی مال و دولت پر بڑا ناز تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ مال اور ثروت اسے میں نے اپنے پسینے کے ذریعے سے پسینے کو بہا کر کمایا ہے، تو میں اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھ کو خدا نے عطا فرمایا اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر. کہ مال صرف دنیا میں عیش و عشرت کے لیے اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہے، مال صرف اللہ کی نافرمانیوں میں اسے استعمال کرنے کے لیے اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے دنیا میں دولت سے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی بھلائی کو طلب کرنا ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مال کا استعمال کرنا ہے، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلاؤ. جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو. خدا تعالیٰ نے جیسی بھلائی فرمائی ہے کہ بھلائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح بھلائی کو اختیار کریں کہ جو لوگ معاشرے میں محتاج ہیں، غریب ہیں، خط غربت کے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مفلوق الحال ہیں، نان شبینہ کے محتاج ہیں، جن کی زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے، تو سمجھیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین. اور ملک میں
ولا تبغ الفساد فی الارض، اور ملک میں فساد کو مت چاہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو سورہ قصص کی اس آیت میں جو دراصل اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا، تو اس میں تمام انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی یہ تعلیم دی ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ انسان صرف مال کو عیش و عشرت کا ذریعہ نہ بنائے، کہ صرف مال کے حصول ہی میں مشغول نہ ہو جائے، مال کے کمانے ہی میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ مال کو آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، مال کو نیک کاموں میں خرچ کریں، نیک مصارف میں مال کو استعمال کریں، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کو قائم رکھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آیت کریمہ میں کہ مال کو استعمال مت کرو، کہ اپنے تصرف میں مت لاؤ، یہ نہیں فرمایا گیا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ مال کے ذریعے سے آخرت کی بھلائی کو طلب کرو، یہ کہا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرو۔ پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، نعمت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک طرف سورہ ضحیٰ کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دنیا میں عطا فرماتا ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اس نعمت سے مجھے سرفراز کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ روپے پیسے سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا اثر انسانی جسم پر اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے نوازا ہے تو اظہار نعمت کہ انسان اللہ کے عطا کرنے کی وجہ سے اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے یا اچھی طرح رہتا ہے معاشرے میں، تو سمجھیے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہے، شکر بجا لانا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب، اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں کہ ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، کہ اپنے بندے پر اپنے نعمتوں کا اثر دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان پر اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا، اسے بیان کرو۔ دوسری طرف سورہ تکاثر کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز یعنی روز قیامت نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کا استعمال کیسے فرمایا ہے، نعمتوں کا استعمال کیسے کیا، نعمتوں کی قدر کی یا ناقدری کی، نعمتوں کی بے توقیری تو نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے۔ تو ان دونوں آیتوں سے، سورہ ضحیٰ اور سورہ تکاثر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کو اللہ نے قائم رکھا ہے۔
ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا اظہار کرو، نعمتوں کو بیان کرو. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. اگر نعمتوں کا استعمال غلط ہوگا، حتیٰ کہ کوئی بڑی نعمت نہیں بلکہ پانی جسے انسان 24 گھنٹے کثرت سے استعمال کرتا ہے، اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زائد ہو رہا ہے، وضو کے موقع سے جتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زائد پانی اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. اس کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھ ہوگی. تو انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعثت کے مقاصد میں سے جو مقصد بتایا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان توازن، کہ انسان بالکل دنیا کو میں مشغول نہ ہو جائے اور نہ ہی بالکل دنیا کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو کماتے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے. تو یہ توازن کی تعلیم انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعثت کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر ڈالے تھے اور اہل و عیال کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑے تھے، تو اسے بے اعتدالی نہ سمجھنا چاہیے. اسلام تو اعتدال کی تعلیم دیا ہے، افراط بھی نہیں ہونا چاہیے اور تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعثت کے مقاصد میں سے بھی یہ مقصد یہی ہے کہ توازن اور بیلنس کو برقرار رکھا جائے. ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال، اپنا سارا اسباب راہ خدا میں انہوں نے لٹا دیا اور اہل و عیال کے لیے صدیق اکبر نے کچھ نہیں چھوڑا. تو اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اعتدال سے کام نہیں لیا، توازن کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ بے اعتدالی پائی گئی. تو ناظرین محترم، یہ بے اعتدالی نہیں، یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام صدیقیت کا یہی تقاضا تھا کہ اللہ نے جو مقام صدیقیت عطا فرمایا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں یار غار اور رفیق غار جنہیں اللہ نے بنایا تھا اور جن کے بارے میں ثانی اثنین کہا گیا اور جنہیں صدیق کے لقب سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز کیا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ حضرت صدیق اکبر اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں اور اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑیں. حضرت زید بن ارقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک دفعہ پانی مانگا تو ایک برتن میں پانی اور شہد پیش کیا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب برتن منہ کے قریب کیے تو اتنا روئے کہ سب حاضرین بھی رونے لگے. پھر آپ خاموش ہوئے تو حاضرین بھی خاموش ہو گئے. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دوبارہ برتن اپنے منہ کے قریب لائے تو پھر رو پڑے. تو الغرض اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، خدا کی قسم اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوبارہ برتن اپنے منہ کے قریب لائے تو پھر رو پڑے، یہاں تک کہ حاضرین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ سے اس بارے میں کیسے پوچھیں کہ حضرت صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں. تو ناظرین محترم، ہم اپنے اس پروگرام کی بقیہ تفصیل اگلے درس میں
آپ کی خدمت میں رکھیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد صاحب الإحسان والكرم. ناظرین، آج ہم نے جس سبزی کا انتخاب کیا وہ ہے پیاز، بصل، اونین. پیاز ہمارے ہاں کچی سلاد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور پکا کر کھانوں میں ڈالی بھی جاتی ہے. پیاز 3 طرح استعمال ہو سکتی ہے. پیاز کچی استعمال کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ کچی پیاز کے فوائد بتائے جائیں. لیکن کچی پیاز کھانے کے ساتھ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے، معدے کا نظام بہتر ہوتا ہے، یہ انزائمز کو پروڈیوس کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہضم میں مدد دیتی ہے. اگر کوئی پھوڑا پکانا ہو تو پیاز کا ایک پرت لے لیجئے، اس پرت کو توے پر گرم کر لیجئے اور اس زخم پر لگا دیجئے. اگر آپ کسی دانے کو پھاڑنا چاہتے ہیں تو وہ ایک رات میں پھاڑ دے گا. لیکن پیاز کا عام طور پر استعمال پیاز کو گرم کر کے یا بھون کر سالن میں استعمال کرنا ہے. ناظرین، اس سے افادیت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال سالن کی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ پہلے استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں. لیکن پیاز اگر کچی استعمال کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ لوگ جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے میں چاہوں گا کہ پیاز بھوننے کا عمل ہر سالن کے ساتھ علیحدہ نہ کیجیے، بلکہ بہت ساری پیاز اکٹھی بھون کر رکھ لیجیے. جب کھانے میں ڈالنی ہو تو جتنی بھی پیاز ڈالنی ہے وہ اس سالن میں ڈال لیجیے. اس سے چکنائی کا ریشو آپ کم کر لیں گے اور جگر کے امراض کے لیے وہ ایک بہتر عمل ہو جائے گا. ہم اس بوجھ کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو جگر کے مریضوں کے لیے مصیبت بن سکتا ہے. پیاز ہری بھی استعمال ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں میں نے ہری پیاز کو، جو اس کا بلب ہوتا ہے، جو اصل پیاز ہوتی ہے، اس کو کاٹ کر صرف پتوں کو سلاد کے طور پر کھاتے ہوئے دیکھا. طبی اعتبار سے اس کا فائدہ بہت ہے. دل کی دھڑکن کا علاج ہو سکتی ہے، یہ معدے میں تیزابیت کو کم کر سکتی ہے، اور ناظرین یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی دوا ثابت ہو سکتی ہے. محمد صاحب الإحسان والكرم. ناظرین، آج ہم نے جس بوٹی کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سونف. ناظرین، سونف ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. بہت سارے لوگ پان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن سونف کا بنیادی مقصد پیٹ کے امراض کا علاج ہے. ہم اس پروگرام کی ابتدا میں یہ بات بیان کر چکے کہ ہم اس پروگرام کو ان چیزوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ جانی پہچانی ہیں. دیکھیے، پیٹ کے امراض کے لیے ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں پپیتا ہے، ادرک ہے، اور اب ہم سونف کا ذکر کر رہے ہیں. ناظرین، سونف 100 گرام استعمال کرنے پر 26 کیلوریز پیدا کرتی ہے. سونف پیٹ کے امراض کا علاج تو ہے ہی، سینے کی جلن، بدہضمی، اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو دودھ پینے کے بعد پیٹ میں مروڑ کی کیفیت کا شکار رہتے ہیں. سونف 50 گرام، پانی 200 گرام، اس کو ڈال کر کے تقریباً 10 منٹ تک بوائل کیجئے. اس پانی کو کسی بھی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر بچے کا پیٹ پھول رہا ہو، بدہضمی کی کیفیت ہو، وہ ہرے پیلے دست کر رہا ہو یا الٹیاں کر رہا ہو یا دودھ نہ پی رہا ہو، ہر صورت میں سونف کا یہ عرق اس کے لیے نعمت ہوگا. ناظرین، سینے میں جلن کے لیے، پیٹ میں بدہضمی کی کیفیت کے لیے، کھانا اگر ہضم نہیں ہو رہا اور بھاری پن بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی سونف کے اس عرق سے فائدہ ہوگا. سونف کو اگر ایسے ہی چبایا جائے تو وہ دانت صاف کرتی ہے. سونف کو عام طور پر پان میں جو ڈالا جاتا ہے وہ ابتدا میں اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ دانتوں کو بہتر کرتی ہے. سونف کے بارے میں ناظرین پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دماغی کمزوری کا علاج ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ دماغی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ یہ مقوی دماغ کہلاتی ہے. یہ دماغ کی رگوں کو بہتر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بصارت کو بہتر کرتی ہے. جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں، میری طرح جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں وہ بچے، ان بچوں کو اگر سونف کا استعمال کروایا جائے تو ممکن ہے کہ ان کی بصارت تیز ہو جائے، ممکن ہے بصیرت بھی تیز ہو جائے.
محمد